بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم داؤد احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ آلو کے متعلق ہے، سبزی ہے، ترکاری ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مزاج کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو آلو کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سندھی میں ہم اسے کہتے ہیں پٹاٹا، گجراتی میں ہم اسے کہتے ہیں آلو، انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں پوٹیٹو۔ رنگ کے لحاظ سے یہ سرخ اور بھورا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ذائقے کے اعتبار سے پھیکا ہوتا ہے۔ مزاج جو اس کا ہوتا ہے نا، وہ سرد اور خشک پہلے درجے میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنانے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں جی آلو کا مزاج کیا ہے، فلاں چیز کا مزاج کیا ہے۔ تو انہوں نے میرے سے یہ فرمائش کی ہے واٹس ایپ پر بھی اور میسیجز میں بھی کہ آپ ہمیں یہ جو سبزیاں ہیں، جو کھانے والی اشیاء ہیں، ان کے مزاج کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو اس لیے میں نے اس کو شروع کیا ہے۔ تو آلو کا جو مزاج ہے وہ سرد اور خشک ہے۔ عام ترکاری میں استعمال ہوتا ہے، جس کے پتے اوپر اور پھل زمین میں ہوتا ہے۔ ہم نے کتنا کھانا ہے، ہمیں کتنا کھانا چاہیے، اس کی جو مقدار ہے نا وہ ہمیں 20 تولہ تک استعمال کرنی چاہیے۔ اگر اس کے مسئلے کی ہم بات کریں تو گرم مسالہ ہے۔ افعال و استعمال جو ہیں اس کے، ہم اسے کیا کرتے ہیں، کیا ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ یہ قبض بھی کرتا ہے اور دیر ہضم ہے۔ عضو سوختہ پر لگانے سے فوراً تسکین ہو جاتی ہے، آبلہ نہیں پڑتا۔ جلد کا زخم خشک کرتا ہے۔ اگر جلد کے اوپر کوئی زخم ہو جائے تو ہمیں اس کا لیپ جو ہے آلو کا وہ بنا کر لگانا چاہیے۔ اس سے جلد کا زخم بہت جلدی خشک ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس کو اکثر بطور غذا کھایا جاتا ہے۔ اس کے نقصان یہ ہیں کہ اگر یہ پھوٹ جائے، خراب ہو جائے تو پھر اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ زہر کی تاثیر رکھتا ہے۔ فریش اور تازہ آلو کو استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آلو کے بارے میں مفید معلومات ملی ہیں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری آئی ڈی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی آلو اور بالو کے متعلق بات کریں گے۔ تو جیسا کہ میرا ایک معمول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔